آج کی صبح میری زندگی کی سب سے حسین صبح ہے۔ تم جانتے ہو وہاج، میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں اور تمہارے ساتھ وقت گزارنا میری ہمیشہ سے خواہش تھی۔ تم نے میری اس خواہش کو پورا کیا ہے، اس کے لیے میں بہت خوش ہوں۔ وہاج، اب ہم شادی کب کر رہے ہیں؟ نشا نے اپنا چہرہ اوپر کر کے وہاج کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اس وقت وہاج کے بے حد قریب اس کے سینے سے لگی لیٹی ہوئی تھی۔ کون سی شادی؟ وہاج نے بیزاریت سے جواب دیا تھا، جیسے اسے نشا کا یہ سوال کچھ اچھا نہیں لگا۔ ہماری شادی وہاج، اور کس کی شادی؟ دیکھو، میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ تمہارے ایک بار کہنے پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوگی، اور تم بھی تو مجھے پسند کرتے ہو، اسی لیے تو میرے قریب آئے ہو۔ تو پھر جب ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو پھر ہمیں شادی کر لینی چاہیے، تاکہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ میں نے تمہیں اپنا تھوڑا سا وقت کیا دے دیا، تم شادی کے خواب دیکھنے لگ گئی۔ اور کیا کہا تم نے؟ کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں؟ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور آج اگر تم یہاں موجود ہو تو میرے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی خواہش سے یہاں موجود ہو۔ وہاج غصے سے اٹھا تھا اور اسے ایک طرف کرتے ہوئے اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب ہے تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ ابھی تو بتایا ہے کہ یہ سب تمہاری خواہش تھی، تم ہی میرے قریب آنا چاہتی تھی، میں نے بس تمہاری خواہش کو پورا کیا ہے۔ وہاج نے پہلے جیسی لاپرواہی سے ہی جواب دیا تھا، اور اب اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے اپنی چیزیں اٹھانے لگا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہاری خاطر میں ہر حد سے گزر گئی، اور اب تم یہ سب کہہ رہے ہو؟ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں وہاج، جسے تم استعمال کر کے پھینک دو گے اور وہ چپ ہو جائے گی۔ میرا نام نشا سلمان ہے، میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گی۔ نشا بھی بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور اس نے اٹھتے ہی وہاج کی شرٹ کا کالر پکڑ لیا۔ اپنی حد میں رہو نشا سلمان، تم مجھے جانتی نہیں ہو، اپنے اوپر اٹھنے والے ہاتھوں کو میں کاٹ کر پھینک دیتا ہوں۔ وہاج نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی شرٹ کے کالر سے ہٹایا تھا اور اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ وہاج دیکھو، پلیز تم میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کیا ابھی بھی تمہیں میری محبت پر یقین نہیں آیا؟ آخر مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں خوبصورت ہوں، پلیز مجھے اس طرح سے چھوڑ کر مت جاؤ، میں کہیں کی نہیں رہوں گی، مجھے اپنا لو۔ نشا سلمان، یہ سب کچھ تمہیں یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اور اگر تمہیں یاد ہو تو تم نے خود مجھے یہاں کال کر کے بلایا تھا، اور یہ روم بھی ہم دونوں کے لیے تم نے خود ہی بک کروایا تھا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے تو بس تمہاری خواہش کو پورا کیا ہے، اور اب مجھ سے دور رہنا۔ اگر تم نے میرے معاملات میں آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ وہاج وہاں سے جانے لگا تھا جب نشا دوبارہ سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اپنی جس کزن سے تم نے نکاح کیا ہے اس سے تو میں کہیں زیادہ ماڈرن، اسٹائلش اور خوبصورت ہوں۔ اگر تم مجھ سے نکاح کر سکتے ہو تو مجھ سے کیوں نہیں؟ آخر اس میں ایسا بھی کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ وہ دل کھول کے ہنسا۔ اس میں ایسا کیا ہے جو تم میں نہیں ہے؟ یہ بات تم کبھی نہیں سمجھ سکتی، اسی لیے میرے راستے سے ہٹو، اب دوبارہ کبھی بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں اپنے راستے میں آنے والی چیزوں کا کیا حل کرتا ہوں۔ وہاج نے اس کو بالوں سے پکڑ کر ایک طرف دھکا دیا تھا اور بنا اس کی طرف دوسری نظر ڈالے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تائی جان، ڈرائیور سے کہیں کہ مجھے باہر لے جائیں، مجھے اپنے لیے کچھ چیزیں لینی تھی اور کچھ کتابیں بھی لینی تھی۔ مریم اچھی طرح سے چادر لے کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کا تعلق بھلے ایک ہائی کلاس فیملی سے تھا، لیکن وہ پھر بھی جب بھی گھر سے باہر نکلتی تھی اسی طرح اپنے آپ کو بڑی سی چادر میں چھپا کر جاتی تھی۔ سمیرا بیگم نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی جو انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے مریم پر یہ بات کبھی ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ ارے بیٹا، ڈرائیور کے ساتھ کیوں جانا ہے؟ تم وہاج کو کہو نا، وہ تمہیں لے جائے گا۔ تائی جان، وہ گھر پر نہیں ہے، میں بھی صبح سے انہی کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ آئے ہی نہیں ابھی تک، اور مجھے کتابوں کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ پلیز ڈرائیور سے کہیں گے مجھے لے جائے۔ ارے تو تم اسے فون کر لیتی، فون کر کے پوچھ لیتی کہ کہاں ہے۔ رکو ایک منٹ، تم یہاں بیٹھو، میں فون کر کے پوچھتی ہوں۔ نہیں تائی امی، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ انہیں پریشان مت کریں۔ ارے اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اس کا فرض بنتا ہے کہ تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھے اور تمہارا ہر کام وہ خود کرے۔ پہلے کی بات تو اور تھی، پہلے تم لوگوں کا صرف رشتہ طے ہوا تھا، اب تو تم اس کے نکاح میں ہو، اب تو تمہارا اس پر پورا پورا حق ہے۔ تم بیٹھو، میں ابھی فون کر کے پوچھتی ہوں۔ مریم بھی خاموشی سے سر جھکا کر وہیں بیٹھ گئی تھی، جبکہ سمیرا بیگم اپنے بیٹے کو فون کرنے لگی۔
مریم کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور پھر ہوش سنبھالتے ہی باپ کا سایہ بھی اس سے چھن گیا۔ اس کے تایا جان اور تائی جان نے ہی اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ وہاج مریم کے تایا کا بیٹا تھا اور عمر میں بھی اس سے 12 سال بڑا تھا، لیکن وہاج کی مریم کے لیے فکر اور اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کا رشتہ طے ہوا تھا۔ اور پھر وہاج جو کچھ سال پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا تھا، اس کے واپس آتے ہی دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا، لیکن رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ تم خود مجھے کال کر لیتی، امی سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی میں نے تائی جان سے نہیں کہا تھا، انہوں نے خود آپ کو کال کی تھی۔ میں نے تو انہیں منع کیا تھا کہ میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ جانا چاہیے۔ ہاں تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرائیور کے ساتھ جانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ تم میری ذمہ داری ہو، میری زندگی کا حصہ ہو۔ تمہارا ہر کام کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، تمہارے ساتھ وقت گزارنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہاج نے گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ مریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر محبت بھرے لہجے میں کہا، میں جانتی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے اپنے کسی ذاتی کام کے لیے آپ کو پریشان کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ارے اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ میرا سارا وقت ہی تمہارا ہے، میرے لیے سب سے پہلے تم ہو، باقی ساری چیزیں اس کے بعد۔ آج کے بعد کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی بات ہو، تم سب سے پہلے مجھے فون کرو گی، سمجھ آئی؟ جی ٹھیک ہے، مریم نے بھی مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تم یہاں میرے آفس میں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ نشا کو اپنے سامنے دیکھ کر وہاج فوراً اپنی چیئر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں تم سے ملنے آئی ہوں، مجھے تم سے بات کرنی ہے، لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤ۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری اس بات کا جواب میں پہلے بھی تمہیں دے چکا ہوں۔ وجہ کیا تمہیں میری محبت دکھائی نہیں دیتی؟ اپنے لیے میری طرف تمہیں کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ نشا پھر سے اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ وہاج نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے خود سے دور کیا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ سے دور رہنا، لیکن شاید تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ مجھے تم میں، تمہاری محبت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب اپنی محبت کا یہ ڈرامہ ختم کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تم ٹھیک نہیں کر رہے وہاج، بالکل ٹھیک نہیں کر رہے۔ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں یہ مجھے تم سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت تو ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ سب کچھ جانتی ہوں میں تمہارے بارے میں۔ امریکہ میں تمہاری کتنی گرل فرینڈس تھی، ہر مہینے تم ایک نئی لڑکی کے ساتھ افیئر چلاتے تھے۔ مجھے پہلے ہی سمجھ آنا چاہیے تھا کہ تم جیسا انسان کبھی کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا، کبھی کسی ایک لڑکی کا ہو کر رہ نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی میں نے تم سے محبت کی، اپنا سب کچھ تمہیں سونپ دیا، اور بدلے میں تم نے مجھے کیا دیا؟ تم ایک گھٹیا انسان ہو، نہ تمہیں انسانوں کی قدر ہے اور نہ ہی محبت کی۔ بس بہت بول لیا تم نے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے گارڈز کو کہہ کر تمہیں دھکے دے کر یہاں سے باہر پھینک پاؤں، یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ جا رہی ہوں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا وہاج، تم نے میری محبت کی تذلیل کی ہے، تم نے کسی کا دل توڑا ہے، اور اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ تم دیکھنا، تمہیں بھی کسی سے اتنی شدید محبت ہوگی اور وہ تمہیں ٹھکرا کر چلی جائے گی، پھر تمہیں میری طرف کا اندازہ ہوگا۔ اگلے ہی پل وہاج کا کہکا گونجا۔ کیا کہا تم نے؟ محبت؟ اور وہ بھی مجھے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ تم لڑکیاں بھی نا کتنی بیوقوف ہوتی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہاج کبھی بھی اپنے ساتھ کچھ ایسا ہونے دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اور میں اتنا بیوقوف نہیں کہ کسی ایک لڑکی کی محبت کا روگ لگا کر بیٹھ جاؤ۔ یہ کام تم جیسی لڑکیوں کو ہی سوٹ کرتا ہے۔ نشا تو اس شخص کو دیکھ کر حیران تھی کہ کوئی اس قدر بے حس بھی ہو سکتا ہے، اور اب اس کے لیے یہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ اسی لیے وہ اپنے آنسو صاف کرتی بنا مزید کچھ کہے وہاں سے جا چکی تھی، اور وہاج ابھی تک اس کی بات پر کہکے لگا رہا تھا۔ یہ لو، یہ ڈریس پکڑو، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ لیکن کس لیے؟ اور یہ آپ کب لے کر آئے میرے لیے؟ ابھی ان ساری باتوں کا وقت نہیں ہے، سوال جواب بعد میں کرنا، ابھی جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی جاؤ۔ ٹھیک ہے میں پہن لیتی ہوں، لیکن مجھے بتائے تو صحیح جانا کہاں ہے اور یہ سب کچھ؟ کہا نا ابھی کوئی سوال نہیں، بس جاؤ جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ وہاج نے زبردستی مریم کو کمرے میں بھیج کر دروازہ بند کیا تھا تاکہ وہ 10 منٹ کے اندر اندر تیار ہو سکے، اور ٹھیک 10 منٹ کے انتظار کے بعد وہ ریڈ کلر کی خوبصورت فراک پہن کر اس کے سامنے تیار کھڑی تھی۔ وہاج تو اسے دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت۔ وہاج نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر گھر سے باہر چلا گیا۔ وہاج اسے لے کر سی سائڈ پر آیا تھا۔
مریم کو یہ جگہ ہمیشہ سے پسند تھی۔ ہاتھ تو ہٹائے نا میری آنکھوں سے، مجھے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ اس طرح تو میں گر جاؤں گی۔ ارے میں ساتھ ہوں نا، بھلا میں تمہیں گرنے دوں گا کیا؟ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بھی؟ آپ پر تو مجھے کچھ سے زیادہ بھروسہ ہے۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے کبھی نہیں گرنے دیں گے، لیکن بتائیں تو صحیح کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ جہاں تم نے اتنی دیر انتظار کیا ہے وہاں تھوڑی دیر اور انتظار کر لو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر چلنے کے بعد وہاج نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ سرپرائز! مریم تو اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو بس حیرت سے اپنے سامنے اس خوبصورت سی ڈیکوریشن کو دیکھ رہی تھی جو بالکل اس کی مرضی اور پسند کے مطابق تھی۔ سمندر کے کنارے جہاں آس پاس ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا، صرف لہروں کا شور تھا، وہیں پر تھوڑی سی جگہ پر بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہاج جو مریم کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، اس نے جھک کر مریم کے کان میں کہا۔ مریم نے بھی پیچھے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو کیسے پتا تھا کہ مجھے یہ سب پسند ہے؟ آپ کسی سے بے انتہا محبت کرتے ہو اور آپ کو اس کی پسند کا پتہ نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تمہاری ہر پسند ناپسند، ہر خواہش کا علم ہے، اور تم جانتی ہو میری زندگی کا مقصد یہی ہے، تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنا۔ کیا آپ واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا تمہیں میری محبت پر کوئی شک ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی ہوں، جسے آپ جیسا محبت کرنے والا ہم سفر ملا۔ آپ مجھے مل گئے، اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ ہمیشہ اسی طرح سے مجھ سے محبت کریں گے۔ بالکل میری جان، جب میں ہوں ہی تمہارا تو میری محبت، میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ وہاج نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس جگہ لے آیا جسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سامنے ہی ٹیبل پر ایک خوبصورت سا کیک پڑا ہوا تھا جس میں بڑی خوبصورتی سے ہیپی برتھ ڈے میری جان لکھا ہوا تھا۔ چلو اب کیک کاٹو، اس کے بعد مجھے تمہیں تمہارا گفٹ بھی تو دینا ہے۔ گفٹ؟ یہ سب کچھ کے گفٹ سے کم ہے؟ ارے یہ سب کچھ تو تمہارے لیے سرپرائز پلان کیا تھا۔ گفٹ تو تمہاری برتھ ڈے کا ہے، وہ تو میں نے الگ سے تمہیں دینا ہے۔ اچھا جی، اور آپ نے کیا گفٹ لیا ہے اس بار میرے لیے؟ پتہ چل جائے گا، پہلے کیک تو کاٹ لو۔ نہیں، پہلے آپ مجھے میرا گفٹ دکھائیں، اس کے بعد ہی میں کیک کاٹوں گی۔ لو جی، اس سے اچھا تھا میں تمہیں بتاتا ہی نہ۔ گفٹ میرا ہے، کیک کاٹنے سے پہلے دیں یا بعد میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اب دکھائیں نا جی پلیز، آپ نے میرے لیے کیا لیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، دکھا رہا ہوں۔ وہاج نے اپنی جیب میں سے خوبصورت باکس نکالا تھا جس میں ایک بہت ہی خوبصورت سا لاکٹ تھا۔ واو، یہ تو واقعی میں بہت خوبصورت ہے۔ تمہیں پسند آیا؟ یہ بھی بھلا پوچھنے کی بات ہے، اتنا خوبصورت تحفہ بھلا کیسے پسند نہیں آئے گا؟ تو پھر لاؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہنا دیتا ہوں۔ وہاج نے یہ کہتے وہ خوبصورت سا لاکٹ مریم کو پہنا دیا تھا، اور اب مریم بھی خوشی خوشی کیک کاٹنے لگی تھی۔ اس کے بعد دونوں نے ڈنر کیا تھا اور خوب ساری باتیں کی۔ ارے میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی دیر سے تم کچن میں گئی ہوئی ہو۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے بیٹا، یہ تمہارے کرنے کے کام نہیں ہے، ان سب کاموں کے لیے گھر میں بہت سارے ملازم ہیں۔ جی تایا جان، میں جانتی ہوں، لیکن آج میں آپ سب لوگوں کے لیے اور وجی کے لیے ان کی پسند کا کھانا اپنے ہاتھوں سے بنا رہی ہوں۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج تو کھانا بہت مزے کا ہونے والا ہے، کیوں بیگم؟ سہیل صاحب نے اپنے ساتھ بیٹھی سمیرا بیگم سے کہا تو وہ بھی مسکرا کر ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ لیکن پھر بھی بیٹا، آپ کو اس طرح اکیلے سارا کام نہیں کرنا چاہیے، آپ تھک جائیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیمار ہو جاؤ۔ آپ اپنے ساتھ کسی ملازم کو لگا لیتی یا پھر اپنی تائی جان کو بلا لیتی۔ نہیں تایا ابو، ایسی کوئی بات نہیں، میں کون سا روز کھانا بناتی ہوں، بس آج میرا جی چاہ رہا تھا کہ آپ سب لوگوں کے لیے کچھ اچھا سا اپنے ہاتھوں سے بناؤں، اسی لیے میں کچن میں چلی گئی۔ ویسے تو روز تائی جان کچن کا سارا کام دیکھتی ہیں۔ مریم نے فوراً جواب دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی تائی جان اس بات سے ناراض ہو جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، اگر آپ کہتی ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، آپ کی خوشی میں ہی تو ہماری خوشی ہے۔ مریم، تم چولہے پر کچھ رکھ کر آئی ہو، جا کر دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ جل جائے۔ سمیرا بیگم کے بولنے پر مریم بھاگ کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ آپ کو آج کچھ زیادہ ہی پیار نہیں آ رہا اپنی بھتیجی پر سہیل صاحب؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کہیں واقعی میں بھتیجی کی اور مرحوم بھائی بھابھی کی محبت تو دل میں نہیں جاگ گئی؟ مریم کے جاتے ہی سمیرا بیگم کا لہجہ اور رویہ بالکل بدل گیا تھا۔
तुम भी कैसी बातें कर रही हो बेगम? ये कोई वक्त है ऐसी बात करने का? तुमसे कितनी मरतबा मैंने कहा है कि खामोश रहा करो। अगर किसी दिन गलती से भी मरियम ने तुम्हारी इस किस्म की फजूल गुफ्तगू सुन ली तो हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी और सालों साल का बना बनाया खेल मिनटों में बिगड़ जाएगा। मरियम कौन सा यहाँ पर मौजूद है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने उसके सामने कुछ कह दिया हो। वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। किचन में ही है, इसीलिए बोलने से पहले सोच लिया करो। और हो सके तो इस मामले में तो तुम बात ही ना किया करो तो बेहतर है। सुहेल साहब, आपको कुछ ज़्यादा ही गुस्सा नहीं आ रहा? मैंने तो बस एक बात कही थी। कहीं सच में तो आपके दिल में अपनी भतीजी की मोहब्बत तो नहीं जाग गई, जो आपको मेरी बात इतनी बुरी लग रही है? शट अप सुमेरा, हर वक्त फजूल बोलती रहती हो। तुम्हारे पास 2 मिनट बैठना भी फजूल है। जा रहा हूँ मैं कमरे में। और अब बराए मेहरबानी कमरे में मेरे पीछे मत आ जाना मेरा सर खाने के लिए। मेरी तो सारी बातें ही इन्हें फजूल लगती है। मजाल है कि कभी इन्होंने ठीक तरीके से सीधे से बात की हो। मैं पागल हूँ जो इनके पास आकर बैठ जाती हूँ। सुहेल साहब के जाने के बाद सुमेरा बेगम भी गुस्से से वहां से चली गई थी। वजी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब तुम मेरे साथ होते हो तो इस फोन को खुद से दूर रखा करो। इसे कहीं दूर फेंक आया करो। सारा मूड खराब कर दिया है इसने। वहाज का मुसलसल बजता हुआ फोन निर्मा को इस वक्त जहर से भी ज्यादा बुरा लग रहा था। रिलैक्स डार्लिंग, रखना पड़ता है यार, कभी कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी आ सकती है ना। जब तुम मेरे साथ होते हो तो फिर तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? तुमसे ज़्यादा भला मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा? लेकिन फिर भी ऑफिस से कोई कॉल हो सकती है, बस इसीलिए फ़ोन को ऑन रखता हूँ। और अब ये कौन है जो बार-बार तुम्हें कॉल कर रहा है? वहाज ने अभी अपना फ़ोन उठाया ही था जब निर्मा ने उसके हाथ से छीन लिया। ये मरियम कौन है? फ़ोन पर मरियम की कॉल आ रही थी, जिसे देखकर निर्मा गुस्से से वहाज की तरफ देखने लगी। मरियम की कॉल इस वक्त? वहाज को हैरत हुई। मुझे दो फ़ोन। वहाज ने निर्मा से अपना फ़ोन मांगा था, मगर वो तो देने के लिए तैयार ही नहीं थी। पहले मुझे तुम ये बताओ कि आखिर ये मरियम है कौन? तुम्हें क्यों कॉल कर रही है बार-बार? वो भी इस वक्त? क्या हो गया यार, मेरी कज़न है, भला और कौन हो सकता है? घर में कोई काम होगा या कोई मसला हो गया होगा इसीलिए फ़ोन कर रही होगी। अब मेरा फ़ोन वापस करो। तो घर में क्या सिर्फ तुम ही हो सबके मसले हल करने के लिए? कोई और नहीं है जो वो मुसलसल तुम्हें फ़ोन कर रही है? कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इस वक्त उसका फ़ोन उठाने की या कोई भी बात सुनने की। तुम्हारे घर में और भी बहुत सारे लोग हैं, जो भी मसला होगा वो संभाल लेंगे। ये वक्त तुम्हारा और मेरा है और हम दोनों के बीच मुझे किसी तीसरे का होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। निर्मा ने मरियम की कॉल काटकर वहाज का फोन ऑफ कर दिया था और उसे साइड पर फेंक दिया। अब ये फोन बार बार बज के हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। निर्मा ने वहाज की शर्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। वहाज भी सब कुछ भुलाए उसमें गुम हो गया था। बेटा, आप क्यों परेशान हो रही हो? वहाज आ जाएगा थोड़ी देर तक। आप बैठे हमारे साथ खाना खाएं। नहीं तायाबू, मैं उन्हें कब से कॉल कर रही हूँ, पहले वो उठा ही नहीं रहे थे और अब उन्होंने मेरी कॉल काटकर नंबर बंद कर दिया है। सुहेल साहब को मरियम की बात सुनकर हैरत हुई थी। वह आज ऐसा कैसे कर सकता है? बेटा, हो सकता है कि वो अपने ऑफिस के किसी काम की वजह से मसरूफ हो, इसीलिए आपकी कॉल नहीं उठाई। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? हो जाता है कभी कभार। वो हमेशा तो आपकी कॉल को इग्नोर नहीं करता ना। सुहेल साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी मरियम को समझाने की, लेकिन वो तो उसी उलझन में उलझी हुई थी कि आखिर को वहाज ने उसकी कॉल क्यों काट दी। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो तो हमेशा कहता था कि मरियम उसके लिए सबसे पहले है। तो फिर आज ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से उसने मरियम की कॉल नहीं उठाई थी? तायाबू, मैंने इतने प्यार से उनके लिए खाना बनाया था, लेकिन वो आए ही नहीं। अरे बेटा, तो क्या हुआ? अगर वहाज नहीं आया तो हम लोग तो यहाँ मौजूद है ना। आप हमारे साथ बैठकर खाना खाओ और फिक्र मत करो, वहाज आ जाएगा। और आज वो आ जाए तो मैं खुद उससे पूछूंगा, ठीक है ना? नहीं तायाबू, आप उनसे इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा। हो सकता है वो किसी काम में मसरूफ हो। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब छोड़ो सारी बातें और बैठकर हमारे साथ खाना खाओ। इतना मज़े का खाना बनाया है तुमने भाई, मुझे तो मज़ा आ गया। मरियम भी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उनके साथ बैठकर खाने लगी थी, जबकि दिल उसका बिल्कुल भी नहीं था। उसने पूरा दिन लगाकर वहाज के लिए ये सब कुछ किया था और वही यहाँ पर मौजूद नहीं था। बरखुरदार, तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि इतनी रात को कहाँ से आए हो? कम ऑन डैड, क्या हो गया है? ये किस किस्म के सवाल कर रहे हैं? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो आप मेरे आने जाने की खबर रखने लगे हैं। वहाद, जो सुबह होने से थोड़ी देर पहले ही घर लौटा था, सामने ही लॉन्च में सुहेल साहब उसके इंतजार में बैठे थे और अब उन्हें जवाब देकर अपने कमरे में जाने ही लगा था जब पीछे से सुहेल साहब की आवाज ने उसके कदम रोक दिए।
رکو، پہلے میری بات کا جواب دو، اس کے بعد اپنے کمرے میں جانا۔ کیا ہو گیا ہے ڈیڈ؟ یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں گیا تھا اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لینا دینا ہے، اور میرا ہی لینا دینا ہے۔ یہ جو تمہاری شرٹ پر لپسٹک کے نشان ہے نا، یہ مجھے اچھی طرح سے بتا رہے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ سہیل صاحب نے وہاج کی وائٹ شرٹ پر ریڈ لپسٹک کے نشان دیکھ لیے تھے، جو بہت گہرے اور واضح تھے۔ اگر آپ جانتے ہیں تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، بلکہ تمہیں وارن کر رہا ہوں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ شکر کرو یہ لپسٹک کے نشان میں نے دیکھے ہیں۔ اگر غلطی سے بھی مریم نے یہ سب دیکھ لیا تو سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ دو، لیکن تمہیں میری بات شاید سمجھ نہیں آئی۔ اگر مریم کو تمہاری کسی گرل فرینڈ کے بارے میں پتہ چل گیا تو تم جانتے ہو کہ کیا ہوگا۔ میں بتا رہا ہوں تمہیں وہاج، اگر تمہاری کسی بھی ایسی ویسی حرکت کی وجہ سے میرا پلان خراب ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ڈیڈ، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مریم کو بھلا کیسے کسی کے بارے میں علم ہوگا؟ وہ کون سا گھر سے باہر زیادہ نکلتی ہے؟ اور آپ مجھے یہ کس طرح سے دھمکی دے رہے ہیں؟ آپ بھولیے مت کہ آپ کے کہنے پر ہی میں نے آپ کی اس بھتیجی پر اپنا اتنا وقت ضائع کیا ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ ایک منٹ گزارنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کی وجہ سے نہ صرف میں اپنا وقت اسے دیتا ہوں بلکہ اس پر مجھے جھوٹی محبت بھی جتانی پڑتی ہے۔ آپ کے کہنے پر میں ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتا ہوں، اس کے نخرے اٹھاتا ہوں، اور آپ ابھی بھی مجھ سے خوش نہیں ہیں۔ میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، اب کیا ساری زندگی میں آپ کی بھتیجی کے گرد ہی گھومتا رہوں گا؟ مجھے بھی اپنی لائف کو انجوائے کرنا ہے، اور پلیز اس وقت میں تھکا ہوا ہوں، مجھے آپ کا مزید کوئی لیکچر نہیں سننا۔ اگر تم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ میں بھی جو کچھ کر رہا ہوں تمہارے اچھے مستقبل کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ یہ بات مت بھولو وہاج کہ مریم کے ساتھ تمہارا تعلق اچھا ہونا کتنا ضروری ہے۔ وہ لڑکی تمہارے کامیاب مستقبل کی چابی ہے، سونے کی چڑیا ہے وہ۔ اگر آج اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہو تو مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہے تم۔ کل کو زندگی بھی تمہاری ہی اچھی گزرے گی۔ اگر اتنا ہی مسئلہ ہے اس سے تو ختم کر دو یہ رشتہ، کرو اپنی منمانی، جاؤ اور جا کر اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لو، اور پھر بیٹھے رہنا خالی یاد۔ اور یہ جو لڑکیاں تمہارے پیچھے مرتی ہیں نا، یہ بھی تمہارے پیسے کی وجہ سے تمہارے پیچھے آتی ہیں۔ جس دن یہ پیسہ تمہارے پاس نہ ہوا تو کوئی لڑکی پلٹ کر تمہیں دیکھے گی بھی نہیں، پھر کرتے رہنا اپنی منمانیاں اور اپنی مرضیاں۔ سہیل صاحب کی باتیں سن کر وہاج کو واقعی احساس ہوا تھا کہ اس کے ڈیڈ اس کی بھلائی کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ دوبارہ سے کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ آپ فکر مت کریں، صبح ہوتے ہی میں مریم کو منا لوں گا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ وہ میری محبت میں اس قدر پاگل ہے کہ فوراً سے مان بھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، صبح ہوتے سب سے پہلا کام تم نے یہی کرنا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ساری جائیداد ہمارے ہاتھ آ جائے، اس کے بعد تم جیسے چاہو اپنی مرضی سے زندگی گزارنا، اور جس لڑکی سے چاہے شادی کرنا، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ اور جہاں تک بات مریم کی ہے تو اس کی تم فکر نہ کرو، اس کا بندوبست بھی میں کر دوں گا، بس تب تک تھوڑا سا اور برداشت کر لو۔ سہیل صاحب نے وہاج کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا تھا۔ جی ڈیڈ، میں سمجھ گیا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں اور مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ جیسا چاہتے ہیں بالکل ویسا ہی ہوگا۔ آپ فکر مت کریں، بہت جلد یہ سب ہمارا ہو جائے گا۔ یہ ہوئی نا بات، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب جاؤ، جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، اور اس شرٹ کو کہیں چھپا دینا، مریم کے سامنے نہیں آنی چاہیے یہ۔ سہیل صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ وہاج بھی ہاں میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ اچھا سوری یار، معاف کر دو، تم کہو تو کان پکڑ لوں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کتنی بار کال کی، میں نے آپ کے لیے اتنی محبت سے کھانا بنایا، لیکن آپ نے میری ایک کال بھی نہیں اٹھائی۔ سوری میری جان، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم نے میرے لیے اتنی محنت کی ہے، ورنہ میں سارے کام چھوڑ چھاڑ کر بھاگا چلا آتا۔ کل اصل میں ایک بہت ضروری میٹنگ تھی، ایک بہت بڑا کانٹریکٹ سائن کرنا تھا، بس اسی وجہ سے میں تمہاری کال نہیں اٹھا پایا۔ لیکن میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، چاہے میرا کروڑوں کا ہی نقصان کیوں نہ ہوتا ہو۔ تمہاری ایک کال پر میں سب کچھ چھوڑ کر بھاگا چلا آؤں گا۔ نہیں، اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اس وقت مجھے برا لگا تھا، کیونکہ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ آپ کسی میٹنگ میں بزی ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب کہ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ میں بھلا آپ سے ناراض رہ سکتی ہوں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں جانتا ہوں کہ میری جان مجھ سے کبھی بھی ناراض نہیں رہ سکتی۔ اچھا چلو اٹھو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم دونوں باہر لنچ کریں گے۔ تم نے میرے لیے میری پسند کا کھانا بنایا تھا، آج میں تمہیں تمہاری پسند کا کھانا کھلاؤں گا۔
نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ آفس میں اپنا کام چھوڑ کر آئے ہیں صرف میرے لیے۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، ہم سنڈے والے دن چلے جائیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سنڈے کا انتظار کرنے کی، اور کام تم سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تمہاری خاطر میں اس طرح کے 100 کام چھوڑ سکتا ہوں۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، ساتھ لنچ کریں گے، اس کے بعد میں تمہیں گھر چھوڑ کر آفس چلا جاؤں گا۔ وحاج نے نرمی سے اس کے نرم گال پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، اور مریم تو بس اتنی سی بات پر ہی شرم سے چہرہ جھکا گئی تھی۔ بس یار، اور نہیں، تم جانتے ہو میں اس سے زیادہ نہیں پیتا۔ کم آن وحاج، آج کے دن تو یہ نہ کہو۔ آج تو میری زندگی کا سب سے اچھا اور خوشی کا دن ہے۔ آج تو میرے کہنے پر تمہیں پینی پڑے گی، اور اتنی سے کچھ نہیں ہونے والا۔ فیروز نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے دوبارہ سے اس کے گلاس میں ڈرنک ڈالی تھی۔ نہیں یار، زیادہ ہو جائے گا، تم لوگ جانتے ہو میں اس سے زیادہ نہیں پیتا۔ ایسے ہی خام خواہ میں اپنا کنٹرول کھو دوں گا۔ تو کوئی بات نہیں میرے شیر، ایک دن کے لیے اگر ایسا ہو بھی گیا تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ فیروز نے زبردستی اسے دوسرا گلاس بھی پلا دیا تھا۔ اچھا بس، اب اس سے زیادہ نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ وحاج اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے لگا تو اس کی نظر مریم کے کمرے پر پڑی، جس کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، اور سامنے ہی وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے گیلے بال بنا رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی وحاج نے بھی اپنے قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھائے اور اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شیشے میں اپنے پیچھے وحاج کو اس وقت دیکھ کر مریم کافی حیران ہوئی تھی۔ بھلا وہ اس وقت اس کے کمرے میں کیوں آیا تھا؟ لیکن اگلے ہی پل وحاج نے جو کیا تھا اس نے مریم کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وحاج نے اچانک مریم کا رخ اپنی طرف کیا تھا اور اس کے چہرے پر جھکنے لگا۔ وحاج، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پلیز پیچھے ہٹے۔ لیکن وحاج مزید اس پر جھکتا چلا گیا۔ مریم اسے پرے دھکیلتے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وحاج 12 سال بڑا اس کا تایا زاد کزن تھا، جس نے اس کی خوبصورتی اور جائیداد کی خاطر اپنے باپ کے کہنے پر جال میں پھنسایا تھا۔ 3 ماہ پہلے اس کا نکاح ہوا تھا، اور آج وہ نشے میں دھت اس پر اپنا حق جتاتا مریم کے حواس سلب کر گیا تھا۔ وجی پلیز اس رشتے کے تقدس کو مت ختم کرے، میں مر جاؤں گی، میں محبت ہوں آپ کی، کوئی بازارو عورت نہیں۔ وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوتی چیخ اٹھی تھی جب وحاج کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ چپ، بالکل چپ، اور خاموشی سے کھڑی رہو۔ میں کوئی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا، یہ تو حق ہے میرا تم پر، میں جب چاہوں اپنا حق لے سکتا ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتی، اور اس طرح سے مزاحمت کرتی لڑکیاں مجھے زہر لگتی ہیں، اسی لیے خاموشی سے مجھے میرا کام کرنے دو۔ وحاج، یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آج سے پہلے تو آپ نے کبھی مجھ سے اس طرح کی بات نہیں کی۔ میں مانتی ہوں ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے اور آپ مجھ پر پورا حق رکھتے ہیں، لیکن ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی، اس لیے پلیز یہ سب مت کریں۔ کچھ تو سوچے، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، میری ہر بات مانتے ہیں۔ محبت محبت محبت، تنگ آ گیا ہوں میں یہ لفظ سن سن کر۔ کوئی محبت نہیں ہے مجھے تم سے، آئی بات سمجھ؟ یہ سب کچھ ایک پلان تھا۔ چچا جان مرتے وقت اپنے حصے کی ساری جائیداد تمہارے نام کر گئے تھے، بس اسی جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے ڈیڈ کے کہنے پر میں نے یہ محبت کا جھوٹا ڈرامہ کیا تھا، اور کچھ تمہاری یہ خوبصورتی مجھے اٹریکٹ کرتی تھی۔ ڈیڈ کی وجہ سے مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا، کیونکہ نکاح کے بغیر تمہارے حصے کی جائیداد میرے نام نہیں ہو سکتی تھی، اور اب جب کہ تمہارے حصے کی ساری جائیداد میرے نام ہو چکی ہے تو ڈیڈ کا کہنا تھا میں جب چاہے تمہیں چھوڑ دوں۔ لیکن میری جان، میں اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ تمہیں بیوی کا حق دیے بنا ہی چھوڑ دوں۔ مانا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، لیکن اس خوبصورت چہرے کو حاصل کرنا ہمیشہ سے میری خواہش رہی تھی، اور آج کے دن میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں چاہتا۔ وحاج مزید اس کے قریب ہوا تھا، جبکہ مریم تو اس کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر پتھر بن گئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکا، اور وہ بھی اتنے سالوں سے اسے دیا جا رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وحاج اس کے مزید قریب ہوتا اور کوئی گستاخی کرتا، ایک دم سے مریم ہوش میں آئی تھی، اور اس نے وحاج کو خود سے دور دھکا دیا۔ دور رہو مجھ سے گھٹیا انسان، بلکہ تم تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ صرف جائیداد کی خاطر تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم ایک گرے ہوئے انسان ہو، اور ایسا شخص کبھی کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے، میری بد دعا ہے تم کبھی بھی چین سے نہیں رہو گے۔ مریم کو اس طرح سے اپنے سامنے روتا دیکھ کر وحاج کچھ لمحوں کے لیے تو جیسے سن ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ مریم کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ وحاج دوبارہ سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے قریب مت آئیں پلیز۔ دیکھو مریم، ایک بار میری بات سنو، مجھے کچھ نہیں سننا، پلیز میرے قریب مت آئیں۔
مریم ہاتھ جوڑنے کے ساتھ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ وحاج کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی مریم کے قریب جانے لگا کہ مریم نے بنا کسی چیز کی پرواہ کیے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ مریم رک جاؤ، میری بات سنو، اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ دیکھو میری بات سنو، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میری بات تو سن لو۔ مریم اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر بھاگتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی تھی اور وحاج بھی اسے آوازیں دیتا اس کے پیچھے ہی تھا۔ مریم رک جاؤ۔ گھر سے باہر نکل کر مریم جیسے ہی روڈ پر آئی تو سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی نے اسے اٹھا کر دور پھینک دیا تھا۔ وحاج بے یقینی سے اپنے سامنے پڑے مریم کے وجود کو دیکھ رہا تھا، جو خون میں لت پت سڑک پر بے جان پڑی تھی۔ وحاج کو ایسے لگا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وحاج نے جلدی سے مریم کے بے جان وجود کو اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ گاڑی نکالتے ہی وہ اسے لے کر فوراً ہاسپٹل پہنچا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میرا دل کیوں اتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے؟ کیوں مجھ سے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی؟ ہمارا پلان تو یہی تھا کہ جائیداد نام ہوتے ہی ہم اسے اپنی زندگی سے نکال دیں گے، اور اب جب وہ خود ہی ہماری زندگیوں سے دور جا رہی ہے تو مجھے کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے اگر مریم کو کچھ ہو گیا تو میری سانسیں بھی بند ہو جائیں گی۔ وحاج پچھلے کئی گھنٹوں سے ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا، جب سامنے سے ڈاکٹر آتی دکھائی دی۔ ڈاکٹر کیسی ہے مریم؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ جی میں ان کا ہسبینڈ ہوں۔ او اچھا، آپ میرے ساتھ آئیں، مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ وحاج خاموشی سے ان کے پیچھے ان کے کیبن میں آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھیں، میں جو بات آپ کو بتانے جا رہی ہوں آپ کو بہت حوصلے سے سننی ہوگی۔ ایکسیڈنٹ بہت برے طریقے سے ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے سر پر زیادہ چوٹ لگی ہے۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی ہے۔ ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن آپ دعا کریں، دعائیں قسمت بدل دیتی ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر وحاج کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر ICU کے باہر آ کر دیکھنے لگا، جہاں اندر سامنے ہی مریم کا وجود پٹیوں میں لپٹا پڑا تھا۔ کہاں تھے تم صبح سے؟ اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ یہ تمہاری شرٹ پر خون کیوں لگا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اور یہ مریم مجھے صبح سے دکھائی نہیں دے رہی۔ وحاج ان کی بات کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا تھا، جب پیچھے سے سہیل صاحب نے اسے روک لیا۔ وحاج میں تم سے بات کر رہا ہوں، کہاں سے آ رہے ہو؟ اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کے ساتھ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور مریم کہاں ہے؟ کیا وہ تمہارے ساتھ تھی؟ دیکھو وحاج، اب جیسا کہ پلان کے مطابق ساری جائیداد تمہارے نام ہو گئی ہے، اس لیے اب تم چاہو تو مریم کو طلاق دے سکتے ہو، اور اپنی مرضی سے جس لڑکی سے چاہو گے ہم تمہاری شادی کروا دیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور تم مریم کی فکر مت کرو، اس کا بندوبست میں نے کر لیا ہے۔ آج رات کو ہی میں اسے فرید کے حوالے کر دوں گا۔ اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی ڈیڈ، کیونکہ مریم ساری سچائی جان چکی ہے اور وہ خود ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ کیا مطلب وہ ساری سچائی جان چکی ہے؟ اسے کیسے پتا چلا؟ کل رات کے غصے میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا اور وہ رات کو ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اور تم نے اسے جانے دیا؟ روکا کیوں نہیں؟ میں نے فرید سے اس کی ڈیل کی تھی، فرید اس کے بدلے میں مجھے منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار تھا، اور تم نے اسے ایسے ہی ہاتھ سے جانے دیا؟ کیا ضرورت تھی اسے سب کچھ بتانے کی؟ سہیل صاحب کو تو اس کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا۔ اب بتانا پسند کرو گے کہ وہ کہاں گئی ہے تاکہ میں اسے ڈھونڈ کر واپس لا سکوں؟ آج رات مجھے اسے فرید کے حوالے کرنا ہے۔ وحاج نے پیچھے پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں ذرا بھی نہ تو شرمندگی تھی اور نہ ہی کسی قسم کا ملال۔ وہ کیسا شخص تھا؟ اپنے ہی گھر کی عزت کا سودا کرنے جا رہا تھا، اپنے بھائی کی بیٹی کو بیچ رہا تھا۔ وحاج کو افسوس ہوا تھا کہ کل تک وہ بھی اپنے اس باپ کے ساتھ اس سب میں شامل تھا۔ مجھے نہیں معلوم ڈیڈ کہ وہ کہاں گئی ہے، میں نے اس کا پیچھا نہیں کیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ کیا بکواس کیے جا رہے ہو تم؟ جانتے بھی ہو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے مجھے کتنا نقصان ہوگا۔ کیا ضرورت تھی یہ حماقت کرنے کی؟ جب میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جائیداد نام ہوتے ہی میں اسے تمہاری زندگی سے نکال دوں گا، تو پھر کیا ضرورت تھی اس کے سامنے اپنا منہ کھولنے کی؟ بس بھی کر دینا سہیل، آپ کے کہنے پر اتنے عرصہ میرے بیٹے نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے نخرے اٹھائے ہیں۔ اب ختم کرے اس بحث کو۔ ہمارا مقصد تو اسے اس گھر سے نکالنا تھا نا، وہ پورا ہو گیا ہے۔ وہ خود ہی یہاں سے چلی گئی، اور ویسے بھی ساری جائیداد ہمیں مل تو گئی ہے، اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ آج خوشی کا دن ہے اور آپ ہیں کہ میرے بیٹے کو باتیں سنائے جا رہے ہیں۔ سمیرا بیگم فوراً بیٹے کی حمایت میں بولی تھی۔ جو جی میں آئے تم ماں بیٹا کرو، میری تو کبھی کسی نے سنی ہی نہیں ہے۔
सुहेल साहब गुस्से से वहां से चले गए थे। तुम छोड़ो इनकी बातों को, इनका तो काम यही है। तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। वहाज बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चला गया था। थोड़ी ही देर बाद कपड़े चेंज करके अपनी जरूरत का सामान लेकर वो कमरे से बाहर निकला। वहाज कहाँ जा रहे हो? पहले कुछ खा तो लो। मॉम, मुझे भूख नहीं है, मैं हॉस्पिटल अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। तो बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है? चले जाना, पहले खुद तो कुछ खा लो। और वैसे भी क्या तुम्हारे दोस्त के घर वाले नहीं हैं जो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है? मॉम, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो इस शहर में अकेला रहता है और मेरे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए मेरा जाना जरूरी है। वह आज अपनी बात कहकर बिना उनकी सुने घर से बाहर चला गया था, जबकि पीछे सुमेरा बेगम अपने बेटे को देखती रह गई थी। उसके चेहरे की परेशानी और उलझन बता रही थी कि वो किसी के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम्हें जो सजा देनी है दो, लेकिन प्लीज इस तरह से चुप मत रहो। मैं तुम्हारी हर सजा सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। इस एक हफ्ते में मुझे अंदाजा हो गया है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बल्कि मोहब्बत ही नहीं, मैं तुमसे इश्क करता हूँ। मरियम, तुम जानती हो तुम्हारे बगैर एक लम्हा गुजारना मेरे लिए कितना मुश्किल है। मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत तरीन इंसान हूँ। अपनी मोहब्बत को मैंने खुद अपने हाथों से खो दिया। तुम मेरे पास थी, मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, मेरे निकाह में थी। लेकिन उस वक्त मैं क्यों अपने दिल की कैफियत को ना समझ पाया? क्यों उस वक्त मुझे उस मोहब्बत का एहसास नहीं हुआ जो मैं तुमसे करने लगा था? प्लीज मरियम, मुझे माफ कर दो। एक मरतबा आंखें खोल दो, मुझे और सजा मत दो। वह आज हॉस्पिटल के कमरे में मरियम का हाथ पकड़कर बैठा, उसके चेहरे को गौर से देखते हुए रोजाना की तरह आज फिर वही अल्फाज दोहरा रहा था। मरियम को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो खामोशी से ऐसे लेटी थी जैसे कभी ना उठने की कसम खाई हो। आखिर में थक हार कर बहाज ने वहीं पर अपना सर रख दिया था और फूट फूट कर रोने लगा। ये मेरी सजा है। हाँ, ये मेरी सजा ही है। मुझ जैसा इंसान मोहब्बत के काबिल ही नहीं है। वहाज को आज निशा की बात याद आई थी, जब उसने रोते हुए उसे बद्दुआ दी थी। तो क्या वाकई निशा की बद्दुआ उसे लग गई थी, जो उसे इश्क हुआ था और उसने अपने हाथ से उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था? ये तुम्हारे दिन रात आजकल कहाँ गुजरते हैं, कुछ बताना पसंद करोगे? डैड, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आपके हर सवाल का जवाब दो। हाँ भई, मैं जानता हूँ कि तुम बड़े हो गए हो, बल्कि जवान हो गए हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। लेकिन अगर हो सके तो ऑफिस का चक्कर लगा लिया करो। मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है। अगर तुम उस दिन वाले रवैये से मुझसे नाराज हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अपनी माँ को अपनी पसंद बता दो, हम तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। डैड, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है और ना ही मुझे किसी से शादी करनी है। अरे! ऐसे कैसे शादी नहीं करनी? तुमने खुद ही तो मुझे बताया था कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है। बस एक मर्तबा उस मरियम से जान छूट जाए तो तुम खुद मुझे उसके बारे में बताओगे। और अब तुम कह रहे हो कि ऐसी कोई बात नहीं। सुमेरा बेगम ने हैरत से अपने बेटे को देखा था, जो कुछ दिनों में बिल्कुल बदल गया था। मॉम, मैंने आपसे झूठ बोला था। मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। अब अगर आप लोगों के सवाल खत्म हो गए हों तो क्या मैं जा सकता हूँ? सुहेल साहब और सुमेरा बेगम दोनों ने एक दूसरे को देखा था। उनका बेटा ऐसा तो कभी भी नहीं था। तो फिर अचानक उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि वो इस कदर बदल गया था? सर, आप जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए। आपकी वाइफ की तबीयत बिगड़ रही है। वह आज हॉस्पिटल जाने के लिए ही घर से निकला था जब उसके मोबाइल पर कॉल आई थी। जब उसने फोन कान से लगाया तो सामने से जो अल्फाज उसे सुनने को मिले थे, उसे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। डॉक्टर, आप उसका ख्याल रखें, कुछ भी करें लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। वह आज फोन बंद करते जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा था। डॉक्टर, क्या हुआ है मरियम को? अभी सुबह ही तो मैं उसे बिल्कुल ठीक छोड़कर गया था। अचानक से उसे क्या हो गया? वह आज 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गया था। उसके चेहरे पर इस वक्त खौफ था, किसी को खो देने का। देखिए मिस्टर वहाज, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपकी वाइफ की कंडीशन ठीक नहीं है। उनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं और अब तो हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ इम्प्रूवमेंट होने की बजाय उनकी हालत खराब से खराब होती जा रही है। हम आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। आप बस दुआ करें, क्योंकि अब कोई मोज़ा ही उनकी जान बचा सकता है। डॉक्टर कहकर वहां से चली गई थी, जबकि पीछे वहाज किसी हारे हुए इंसान की तरह जैसे खाली हाथ रह गया था। नहीं, मैं मरियम को कुछ नहीं होने दूंगा। वो ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती।
ابھی تو میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ میں اسے ایسے اپنے سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ آج شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے بے بس ہو کر اپنے رب کو پکارا تھا، جب اچانک اسے مریم کی بات یاد آئی۔ حیرت کی بات ہے ویسے کہ تم اتنے آرام سے بیٹھی ہو۔ مجھے تو لگا تھا میرے ایکسیڈنٹ کا سن کر تم روتی ہوئی یہاں ہوگی۔ وہاج کی بات سن کر مریم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایکسیڈنٹ میرا ہوا ہے اور لگتا ہے چوٹ تمہارے سر پہ لگ گئی ہے۔ مسکرا کیوں رہی ہو؟ آپ کی بات پر مسکرا رہی ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، اسی لیے میرے ایکسیڈنٹ کا سن کر تمہیں پریشانی نہیں ہوئی؟ وجی، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے؟ میں تو اس لیے مطمئن تھی کہ مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ آپ کو کبھی کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو یاد نہیں، ہر صبح جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو میں حفاظت کی دعا پڑھ کر آپ پر دم کرتی ہوں۔ اسی لیے میرا یقین تھا کہ اللہ پاک آپ کو کبھی کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اور دیکھیں میرا یقین، آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ مریم کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا تھا کہ کیا واقعی کسی کا یقین اس قدر پختہ بھی ہو سکتا ہے؟ تمہیں اپنی دعا پر واقعی اتنا یقین تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں گا؟ جی بالکل، جب آپ سچے دل سے اللہ سے کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز آپ کو نہ ملے۔ مریم کی باتیں یاد کرتے ہی وہاج اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاسپٹل میں بنی مسجد میں آ کر وہ رو رو کر اپنے رب سے دعا کرنے لگا۔ یا اللہ، میں مانتا ہوں کہ میں بہت گنہگار ہوں، شاید معافی کے قابل بھی نہیں، لیکن تو اپنے بندے کی ہر دعا قبول کرتا ہے، اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے اللہ، مجھے میرے گناہوں کی اتنی بڑی سزا نہ دے۔ میری مریم کو مجھے واپس لوٹا دے۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر سچے دل سے دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ آج میں بھی سچے دل سے مریم کو آپ سے مانگ رہا ہوں۔ وہاج سجدے میں رو رو کر دعا کر رہا تھا۔ اگر اس وقت اسے کوئی دیکھ لیتا تو اس بات پر کبھی یقین نہ کرتا کہ یہ وہی وہاج تھا جو لڑکیوں کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتا تھا، جس کے لیے وہ صرف دل بہلانے کا ایک سامان ہوتی تھی، اور وہ ہر مہینے اپنی گرل فرینڈ بدلتا تھا۔ آج وہی وہاج صرف ایک لڑکی کے لیے اس طرح سے رو رو کر دعا کر رہا تھا، اسے اپنے رب سے مانگ رہا تھا۔ آج اس کا غرور، اس کی انا سب ختم ہو گئی تھی۔ وہ بے بس تھا۔ مسٹر وہاج، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے اور اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ یہ واقعی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ آپ کی دعائیں انہیں واپس لے آئی ہیں۔ وہاج جیسے ہی ہاسپٹل واپس آیا تھا، سامنے سے آتی ڈاکٹر نے اسے خوشی کی خبر سنائی تھی۔ اسے سن کر اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اور کبھی میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہو گی۔ میں واقعی میں تمہارا گنہگار ہوں۔ تم مجھے جو سزا دو گی مجھے منظور ہے، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں واقعی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ باقی ہر بات جھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن میری تمہارے لیے محبت جھوٹی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ڈیڈ کے پلان پر ہوا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مجھے واقعی میں تم سے عشق ہو گیا، لیکن میں بہت بد نصیب انسان ہوں۔ میں جانتا ہوں میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ بس تم سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تم کبھی بھی میری محبت کو جھوٹا مت سمجھنا، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ مریم تو اس شخص کو اپنے سامنے اس طرح سے روتا دیکھ کر حیران تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہاج اس کے ہوش میں آنے پر اس طرح سے اس کے سامنے آئے گا۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ سب لوگ اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن یہاں کی ڈاکٹر اور نرسیں اسے بتا چکی تھی کہ کس طرح اس کے شوہر نے دن رات اس کا خیال رکھا تھا۔ مریم کو تو ابھی تک اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اپنے سامنے بیٹھے وہاج کو دیکھ رہی تھی۔ مریم، تم خاموش کیوں ہو؟ مجھ سے بات کرو، مجھ سے لڑو، مجھے برا بھلا کہو، میں تمہارا مجرم ہوں، چاہے تو مجھے جان سے مار دو، لیکن پلیز مجھ سے بات کرو۔ پچھلے 1 مہینے سے تمہاری آواز سننے کے لیے ترس رہا ہوں۔ میں نے آپ کو معاف کیا وہاج۔ اس کی پہلی بات سن کر وہ خوش ہو گیا تھا، لیکن اس کی اگلی بات نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ لیکن میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ چلے جائیں یہاں سے، اب دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آئیے گا۔ مریم نے کہہ کر اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گا، بہت دور چلا جاؤں گا، کبھی پلٹ کر واپس نہیں آؤں گا، لیکن جب تک میں تمہیں تمہارا حق واپس نہیں دلا دیتا اور جب تک تم خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتی، تب تک میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے اب، اور نہ ہی مجھے کسی سے کچھ چاہیے۔ آپ جا سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ سب کچھ جو تمہارا حق ہے۔
اور جو تم ڈیزرو کرتی ہو، اور کوئی بھی مجھے میرے فیصلے سے پیچھے نہیں کر سکتا، تم بھی نہیں۔ اب تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لے کر آتا ہوں۔ وہ آج کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے مریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ میں نے تو ہمیشہ آپ سے محبت کی تھی، ہمیشہ آپ کو اپنا سب کچھ مانا تھا، لیکن آپ نے تایا ابو کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا، صرف اور صرف جائیداد کی خاطر۔ کاش وجی آپ ایسا نہ کرتے تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے اور تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے۔ ہاسپٹل میں چھٹی ملنے کے بعد وہاج مریم کو گھر لے آیا تھا۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے سہیل صاحب کی ان پر نظر پڑی۔ وہ انہیں دیکھتے ہی حیران رہ گئے تھے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ مریم میری بیوی ہے اور اس گھر کی مالکن، اس لحاظ سے اسے یہی ہونا چاہیے۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہاج یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو اسے چھوڑنے والے تھے نا، اور جبکہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے تو اب اس لڑکی کا یہاں کوئی کام نہیں ہے اور نہ ہی اس گھر پر اس کا کوئی حق ہے، اس لیے جہاں سے یہ آئی ہے اسے واپس بھیجو۔ سمیرا بیگم غصے سے آگے بڑھی تھی۔ موم، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ اس گھر پر اگر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو وہ مریم کا ہی ہے، کیونکہ یہ گھر اور ساری پراپرٹی میرے نام ہے اور یہ میری بیوی ہے۔ اس ناطے جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ اس کا ہے، تو کوئی بھی اسے اس گھر سے نکال نہیں سکتا، اور اگر کسی نے ایسی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاج یہ تم کس طرح سے بات کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس لڑکی کی خاطر ہم سے الجھ رہے ہو؟ دیکھو بیٹا، سب کچھ ہمارے ہاتھ آ چکا ہے، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیڈ بس بہت ہو گیا، اب میں مزید اس بارے میں کچھ نہیں سنوں گا۔ چلو مریم۔ وہاج نے بنا کسی کی پرواہ کیے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ مریم کے ساتھ ساتھ پیچھے سہیل صاحب، سمیرا بیگم دونوں حیران اور پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے وہاج بیٹا، اگر تمہیں اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور تم اسے اپنی بیوی کا مقام دینا چاہتے ہو، اس گھر میں رکھنا چاہتے ہو، تو ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ سب کیا ہے کہ تم ساری پراپرٹی اب اس کے نام کرنے جا رہے ہو؟ ایسا میں تمہیں ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ تم جانتے ہو میں نے کتنے سال لگائے ہیں یہ سب کچھ حاصل کرنے میں، تم اس طرح اتنی آسانی سے سب کچھ اسے نہیں سونپ سکتے۔ ڈیڈ، میں فیصلہ کر چکا ہوں، اور ویسے بھی سب کی حقدار مریم ہی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ سب کچھ چاچو کا ہے، آپ نے اپنے حصے کی ساری جائیداد بیچ دی تھی، تو اب آپ کا کسی چیز پر کوئی حق نہیں، اور ویسے بھی یہ ساری پراپرٹی میرے نام ہے، میں جسے چاہوں دے سکتا ہوں۔ میں تمہیں ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گا۔ اس جائیداد کو حاصل کرنے کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے ہی بھائی کی جان لی، اور اب تم یہ سب کچھ اس لڑکی کو دینا چاہتے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہاج تو ان کی آخری بات پر حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ چچا جان کا ایکسیڈنٹ آپ نے کروایا تھا؟ ہاں، یہ سب کچھ میں نے ہی کیا تھا، کیونکہ مجھے یہ ساری جائیداد چاہیے تھی، جو کہ تمہارے چاچو کے زندہ رہتے کبھی بھی ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی ساری جائیداد مریم کے نام کر دی تھی، اسی لیے تو میں نے اس لڑکی کو اب تک اپنے گھر میں رکھا تھا اور تمہیں اس کا دل جیتنے کے لیے کہا تھا، تاکہ وہ تم سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جائے، کیونکہ تمہارے چاچو کی وصیت کے مطابق نکاح کے بعد مریم کے علاوہ اگر یہ جائیداد کسی کو مل سکتی تھی تو وہ اس کا شوہر ہی تھا۔ ڈیڈ، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دولت کی لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے کہ آپ نے اپنے ہی بھائی کی جان لے لی۔ تم مجھے مت سکھاؤ کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اگر تم نے یہ سب کچھ اس لڑکی کے نام کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو میں اسے جان سے مار دوں گا، اور اسے میری دھمکی مت سمجھنا۔ اگر میں اس کے باپ کی جان لے سکتا ہوں تو اسے مارنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سہیل صاحب اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ پیچھے وہاج ابھی تک گہری سوچ میں تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ اس حد تک گر سکتا ہے۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا وہاج، اپنے ہی باپ کو جیل بھیج دیا، اور وہ بھی اس لڑکی کی خاطر۔ آخر کیوں کیا تم نے ایسا؟ انہوں نے تمہاری خوشی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور تم نے بدلے میں یہ صلہ دیا انہیں۔ موم، میں نے ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈیڈ نے چاچو کی جان لی تھی، وہ قاتل تھے، انہیں ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے، اور آپ ایک عورت ہو کر کیسے غلط کا ساتھ دے سکتی ہیں؟ کیا آپ بھول گئی ہیں کہ وہاں اوپر بھی ایک عدالت لگے گی؟ آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گی؟ بتائیں مجھے۔ سمیرا بیگم کے پاس اپنے بیٹے کی کسی بات کا جواب نہیں تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ وہاج کمرے میں آیا تھا جہاں پر مریم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہاج نے اس کے سامنے پیپر رکھ دیے تھے۔
میں نے سارے پیپرز تیار کروا لیے ہیں، تم ان پر سائن کر دو، میں سب کچھ تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا اور کبھی تمہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ لیکن مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ جانتا ہوں تمہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ تمہارا حق ہے جو چاچو نے تمہیں دیا تھا۔ میں بس تمہارا حق تمہیں لوٹا رہا ہوں۔ وجی، تایا جان نے کیوں بابا کی جان لے لی؟ مریم کی آنکھوں میں طرب تھی، درد تھا۔ وہ آج اس سے اپنی نظریں چرا گیا تھا کیونکہ اس کے پاس اس کی کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ میں 2-3 دن بعد ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ تم میرے بعد خوش رہو اور تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے، اور ہو سکے تو مجھے ان سب کے لیے معاف کر دینا جو جانے انجانے میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ مریم تو بس خاموشی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کتنا بدل گیا تھا۔ سامنے کا منظر دل کو چھو لینے والا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ کیا تھا تو وہ اسی لمحے کو اپنی زندگی کا حسین لمحہ بتاتی۔ مریم وہ سارے پیپرز لے کر جیسے ہی وہاج کے کمرے میں آئی تو سامنے ہی وہاج سجدے میں تھا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مریم کو واقعی خوشگوار حیرت ہوئی تھی کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی وہاج کو اس طرح سے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ نماز پڑھتے دعا مانگ کر اٹھا تو اس کی نظر مریم پر گئی جو اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ تم اس وقت یہاں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ دیکھ رہی ہوں کہ کیا واقعی کوئی انسان اس قدر بدل سکتا ہے؟ ہاں، محبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے مریم، تمہاری محبت نے مجھے بدل دیا ہے، میری انا اور غرور کو توڑ دیا ہے۔ میں غلط تھا۔ ہمیشہ سے میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی۔ تمہارے ساتھ رشتہ ہونے کے باوجود میں باہر لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں غلط تھا۔ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہے تو میرے دل سے خود بخود ہر چیز کی خواہش ختم ہو گئی۔ اور دیکھو، تمہاری محبت مجھے میرے رب کے قریب لے آئی۔ میں کبھی بھی تمہارے قابل نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے وجی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہاج، میں نے بچپن سے صرف آپ کے بارے میں سوچا ہے، آپ سے محبت کی ہے۔ آپ کے بنا میری زندگی کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو پلیز مت جائیں مجھے چھوڑ کر، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہاج کو اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ ابھی بھی اسے روک رہی تھی۔ مریم، کیا تم ابھی بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، تو پھر میری محبت بھلا کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تم جانتی ہو میں بھی تمہیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہاری خواہش پر ہی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ تم جانتی ہو تم سے دور رہنا میرے لیے کتنا تکلیف سے ہے۔ تو بس پھر آپ کہیں نہیں جا رہے، میں نے دل سے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ جو شخص میری محبت میں خود کو اتنا بدل لے تو کیا میں اس کی پرانی غلطیاں معاف نہیں کر سکتی؟ اب پرانی ساری باتیں بھول جائے۔ وہاج نے مریم کے قریب بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ میری جان، میں خود تمہیں کہاں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں؟ میرا دل تو تم سے جدائی کا سوچ کر ہی تڑپ اٹھتا ہے۔ اب رونا بند کرو، میں کہیں نہیں جا رہا، لیکن میری ایک شرط ہے، تم ان پیپرز پر سائن کرو۔ نہیں وہاج، مجھے آپ کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرے لیے ان سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں مریم، تمہارے لیے ان سب چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تمہاری امانت تمہیں واپس دینا چاہتا ہوں۔ پلیز ان پیپرز پر سائن کر دو تاکہ میں اس گلٹ سے نکل سکوں کہ میں نے تم سے کچھ چھین لیا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں وہاج؟ اگر آج میں زندہ صحیح سلامت یہاں موجود ہوں تو صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ کی دعائیں مجھے واپس لے کر آئی ہیں۔ تو بس پھر میری خوشی کی خاطر ان پیپرز پر سائن کر دو۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں سائن تو کر دوں گی اور یہ سب کچھ صرف ان پیپرز کی حد تک ہی میرا ہوگا۔ باقی یہ سب کچھ آپ خود ہی سنبھالیں گے اور کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کا اس پر کوئی حق نہیں۔ آپ کا ان ساری چیزوں پر مجھ سے زیادہ حق ہے۔ ٹھیک ہے میری جان، جیسے تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ وہاج نے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور آج مریم بھی پرسکون ہو کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی کیونکہ آج اسے وہاج سے سکون محسوس ہو رہا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ ساری زندگی اسی طرح اس کے سینے سے لگ کر گزارتے۔